تشریف رکھیے. بات جو ہے وہ تھوڑی غور طلب ہے، اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ ہم اس میں آج ایک خاص بھید کو، ایک خاص بات کو سیکھیں گے. جنہوں نے اس آیت مبارکہ کو غور سنا ہے وہ ذرا اپنا ہاتھ دکھائیں. کیا سنا ہے؟ صرف ایک دو ہاتھ کھڑے ہوئے، اس کا مطلب ہے کہ ہم نے سنے نہیں. اسے بھی آئی دو بات، خدا کا شکر ہو. تو میں پھر سے جنہوں نے نہیں سنا یا سن نہیں سکے ان کے لیے پھر سے دوہرا دیتا ہوں. جو کان پھیر لیتا ہے شریعت کو نہ سنے، اس کی دعا بھی نفرت انگیز ہے. تو یہ بات بڑی خطرناک ہے. جو کان ہی پھیر لیتا ہے، جو کان ہی بند کر لیتا ہے کہ وہ شریعت کو نہ سنے، یعنی خدا کے کلام کو نہ سنے، خدا کے احکامات کو نہ سنے، اور سنے بھی تو انسنا کرتے. تو لکھا ہے، میں نہیں کہہ رہا، خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ پھر اس کی دعا بھی نفرت انگیز ہے. تو ہم یار بیٹھ جاؤ پلیز. اب پلیز میں زیادہ وقت نہیں دوں گا کیونکہ اتنے ہو تو جان ہی نہیں ہے کیسے تجھ سے زیادہ سیکھ سکیے. تو مجھ سے بات کریں گے اور اس کو پھر کرتے رہیں گے، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے سنا کہ لکھا ہے جو کان پھیر لیتا ہے کہ شریعت کو نہ سنے، اس کی دعا نفرت انگیز ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ شریعت خدا کا کلام ہے، شریعت خدا کے احکامات ہیں. شریعت موسیٰ کو دی گئی کوہ طور پر، کھورب کے پہاڑ پر بھی کہتے ہیں. تو جو اس کو نہ سنے، شریعت کو ہی سننے سے کان پھیر لیتا ہے، یا جیسے ہی کلام شروع ہوتا ہے تو ایک عجیب طرح کی الجھن کو محسوس کرتا ہے، دل کے اندر اس طرح سے اس کی بھوک اور پیاس کو نہیں رکھتا کہ آج کا کلام کتنا اہم ہے، کتنا ضروری ہے، اور کان پھیر لیتا ہے. تو پھر جب وہی شخص کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ میرے لیے دعا کی جائے، تو کلام شاہد ہے، لکھ کر دیا گیا ہے کہ اس کی دعا پھر اس کے لیے نفرت انگیز ہے. تو ضروری ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم خدا کے سامنے جو دعا رکھیں، جو التجا رکھیں، جو فریاد رکھیں، جو اہم معنی رکھیں، وہ سنا جائے، تو اس سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اس کے کلام کو سنیں، ہم اس کی شریعت کو جانیں. ضروری ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعا آنے والا پر پہنچے تو اسی کا دیا ہوا قانون ہے، کلام ہے کہ پہلے اس کی سنو پھر تمہاری بھی سنی جائے گی. لیکن ہم تو کان پھیر لیتے ہیں شریعت کو سننے سے، اس کا کلام سننے سے. تو پھر کیسے گمان بھی کریں کہ ہماری دعائیں نفرت انگیز نہیں ہے. ہم خاندانوں میں اکثر اپنی آنکھوں سے یہ مشاہدہ کرتے ہیں یا کر سکتے ہیں کہ جو اولاد ماں باپ کی فرما بردار ہوتی ہے، جو ماں باپ کے کہے میں ہوتی ہے، جو ماں باپ کی تعلیم و تربیت کو بغور سنتی ہے اور اس کو عمل میں بھی لاتی ہے، انہی کی
ہر خواہش کو، ہر ضرورت کو ماں باپ پورا کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ ایسا ہی ہے کہ جڑا بچہ نافرمان ہو، ہر کام سے ضدی ہو، ہر کام کو وہ اپنی مرضی سے کرنا چاہے، اس کو کوئی بھی کام سونپو تو وہ نہ کرے بلکہ اس کے الٹ کرے، تو پھر جب وہ کوئی خواہش کرے، وہ کوئی اپنی ڈیمانڈ ہمارے سامنے رکھے، اور اس بچے کی جو فرما بردار ہے جب اس کی ڈیمانڈ سامنے آئے تو ہم پہلے کس کو سنیں گے؟ جو فرما بردار ہے۔ اور یہ قاعدہ جو گھروں میں اس وقت نصب ہے، یہ خدا نے ہونے دیا ہے ہمیں سکھانے کے لیے کہ ہم جان سکیں کہ یہی قاعدہ قانون اوپر بھی ہوگا، اوپر بھی انہی بچوں کو لاڑ پیار کیا جائے گا، انہی خواہشات کی، انہی ضروریات کی، انہی کی ایسی سب ڈیمانڈ کی خواہش کی احترام کیا جائے گا، اس کو سنا جائے گا، اس کو پورا کیا جائے گا۔ یہ سب خاندانوں کے اندر خدا نے ہونے دیا تاکہ اس بھید کو ہم جان سکیں۔ میں کوئی پوائنٹ سمجھا رہا ہوں، آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ایسا گھروں میں ہونے دیا خدا نے تاکہ ہم اس بھید کو جان سکیں کہ اگر ہم وہاں پر بھی کوئی ڈیمانڈ، کوئی ضرورت رکھنی چاہتے ہیں تاکہ پوری ہو سکے تو پھر ضروری ہے کہ پہلے اس کی فرما برداری میں آئیں، اس محبت کو دکھائیں، اس احترام کو دکھائیں، تاکہ ہم اپنی ان ضروریات کو، ان خواہشات کو، ان ڈیمانڈس کو جو ہم اپنے دلوں میں رکھتے ہیں ان کو پا سکتے ہیں۔ تو ضروری ہے کہ پہلے شریعت کو سنا جائے، اس کے کلام کو سنا جائے، اور صرف سنا نہ جائے، اس کو سمجھا جائے اور سمجھا بھی نہ جائے، صرف سمجھا بھی نہ جائے بلکہ اس پر عمل کیا جائے تاکہ ہم وہ پا سکیں جو ہم چاہتے ہیں۔ قرآن یسوع نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی، اور ہم متی کا 7واں باب اس کی 10ویں 11 کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ تم میں سے ایسا کون ہے کہ اس کا بیٹا اگر اس سے مچھلی مانگے تو وہ اس کو سانپ دے، جو انڈا مانگے تو اس کو بچھو دے، جو روٹی مانگے تو اس کو پتھر دے؟ کون ہے تم میں ایسا؟ کوئی بھی نہیں۔ پھر لکھا ہے کہ اگر تم برے ہو کر اپنی اولاد کے لیے، اپنے بچوں کے لیے سب کچھ اچھا کرنا چاہتے ہو تو تمہارا آسمانی باپ جو ہم سے کئی گنا زیادہ محبت رکھتا ہے، جو کئی گنا زیادہ ہمیں معاف کرنے کی ایک شفقت رکھتا ہے، تو اے نادانو یا نیاکارو، وہ کیوں نہ دے گا؟ وہ کیوں تمہاری ہر ڈیمانڈ کو، ہر ضرورت کو پورا نہ کرے گا؟ اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ خدا یسوع، جس نے فرمایا کہ آسمان اور زمین ٹال جائے تو ٹال جائیں لیکن میرے منہ کی باتیں آج نہ ٹلیں گی۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم ایسا سوچتے ہو تو وہ باپ، اس کے بھی تو ہم بیٹے اور بیٹیاں ہیں نا، وہ کیوں نہ ہمارے لیے اچھا کرنے کا ارادہ رکھتا ہوگا؟ تو کہیں نہ کہیں کمزوری یا کمی ہمارے ہی اندر ہے، اس میں نہیں ہے۔ ہمارے روحانی باپ کا جو سسٹم ہے، جو ایک نظام ہے، بالکل اسی طرح کام کرتا ہے جس طرح ہمارے گھرانوں کا نظام ہے، بس تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس مثال سے میرا خیال ہے ہم سمجھ گئے ہوں گے کہ جو ہمارے گھرانوں کے اندر نظام نصب ہے اس سے ملتا جلتا نظام اوپر بھی نصب ہے۔ کئی دفعہ
بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ اکثر دفعہ یا ہر دفعہ ہماری آنکھوں کے سامنے کچھ لوگوں کی زندگیاں عیاں ہیں اور ہماری دوسروں کے سامنے عیاں ہیں. ایک کھلی کتاب کی طرح ہمارے سامنے ہوتے ہیں سارے. لیکن جب کبھی موقع آتا ہے دعا کرنے کا، ہم بھی دعا کرتے ہیں اور وہ لوگ بھی دعا کرتے ہیں. ہماری دعا کا رزلٹ یا اس کا جواب ہمیں کئی دفعہ نظر نہیں آتا یا دیر سے آتا ہے یا کئی دفعہ تو ایسا گمان ہو جاتا ہے کہ ایسا ہی دعا کا جواب کوئی نہیں آتا. پر کچھ لوگ ہماری آنکھوں کے سامنے ایسے اکثر دکھائی دیتے ہیں جن کی زندگیاں ہم گمان کرتے ہیں کہ ہم سے بھی گئی گزری بدتر ہے، لیکن وہ اکثر کہیں نہ کہیں ہمیں گواہی دیتے نظر آتے ہیں. میں زیادہ وقت نہیں رہوں گا، صرف 4 منٹ میں پوائنٹ اور دسنا چاہ رہے ہیں. بڑا ضروری میرا خیال ہے اور بڑی برکت ہے. میری آپ کے ساتھ کھولو. تو کئی دفعہ ایسے لوگ جن کی زندگیاں ایک کھلی کتاب کی طرح ہمارے سامنے ہوتی ہیں، ان کے سارے کام، ان کے سارے منصوبے، ان کی سوچ وچار ہم سبوں کے سامنے ہوتے ہیں. لیکن وہ اکثر ہمیں یہ گواہی دیتے نظر آتے ہیں کہ ہم نے خدا سے یہ ڈیمانڈ رکھی خدا کے سامنے اور خدا نے ہماری سن لی. بڑی تکلیف ہوتی ہے، بڑی الجھن ہوتی ہے کئی دفعہ. کیسے یہ ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ اس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں، اس طرح کے کام یا کرتوت کر رہے ہیں، تو پھر بھی یہ بار بار گواہی دیتے نظر آتے ہیں کہ انہوں نے فلاں جگہ پر یہ دعا مانگی اور خدا نے فوراً اس کا جواب ان کو دے دیا. ہم جو خوف کے اندر رہتے ہیں بار بار کوشش کرتے ہیں کہ کوئی خدا کے خلاف بات نہ ہو جائے، کہیں میرا خدا میرے کسی کام سے مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اور جب میں کوئی ڈیمانڈ کرتا ہوں تو اس کا جواب مجھے تو اتنی جلدی نہیں ملتا، لیکن ان کو فوراً مل جاتا ہے. حالانکہ بڑے سارے کام ایسے ہیں جن کا میں عینی شاہد ہوں، میری آنکھوں کے سامنے اس نے فلاں کام کیے ہیں جو خدا کی مرضی کے خلاف. تو پھر بھی کیوں ایسا کیوں ہے؟ کیا کبھی ہماری آنکھوں کے سامنے ایسا واقعہ ہوا کہ ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کو ہم اچھی طرح سے جانتے ہوں اور وہ ہر سنڈے کو لگ بھگ ہر سنڈے کو ہی پلپٹ پر کھڑے ہیں اور گواہی دے رہے ہیں کہ اب پچھلے ہفتے ساڑھا بجلی کا بل نہیں آ گیا کہ میں کتا کے بہ گئی تھے بتا رہے میرا بل. تو ایسی باتیں ہمیں سننے کو ملتی ہیں کہ نہیں ملتی. ہم منڈا سال تو ڈیک پہ آئی کہ میں کتا کے دعا کی پھر چلنا. اب میں گواہیوں کے خلاف نہیں تو پلیز اس کو نا آپ اس طرح نہ لے جائیے. میں کچھ پوائنٹ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. زندگیاں سامنے ہوں، ان کا رہن سہن سامنے ہو، وہ کس طرح کا سوچتے ہیں ہمارے سامنے ہو، کتنی نفرت یا خطورت وہ اپنے ہی خاندان کے لوگوں کے ساتھ اپنے دلوں میں پالے ہوئے ہیں یا بڑھا رہے ہیں، وہ بھی سامنے ہو اور پھر گواہی بھی سامنے آئے کہ میں پچھلے دیا خدا کو منگا سے خدا نے دے دیا. ہماری بائبل کا خدا کہتا ہے
مثال 11:11 میں لکھا ہے کہ راست والوں کی دعاؤں سے شہر سرفراز پاتے ہیں. تو وہ تو راست والوں کی سنتا ہے، وہ تو ایمانداروں کو پسند کرتا ہے، وہ تو راستگاروں کو اپنے ساتھ جوڑ کے رکھتا ہے. تو پھر یہ کون سا خدا ہے؟ کئی دفعہ ایسے گمان آ جاتے ہیں اصابہ خدا میں چیتانیہ کرتا ہے، کئی دفعہ کوشش پرکارتا کوشش آپ ہی کہتا ہے کہ میں تے راست بازاں دا خدا ہوں، میں تے راست بازاں دے نال چلنے والا خدا ہوں، میں تے راست بازاں دی قدر کرنے والا خدا ہوں. تے آپ ہی پھر انہاں دی بھی سننا ہے. جب کہ راست باز رو رہے ہیں، راست باز پریشان ہیں، بدحال ہیں، لیکن ان کی زندگیاں تو ہزاروں گنا بہتر ہیں. ان کے گھر راست بازوں کے گھروں سے کئی درجے اچھے ہیں. ان کے بزنس، ان کی زندگی کا رہن سہن، ان کے پہناوے، سارے فیسلٹیز جو گھروں کے اندر ہیں، اور وہی ان ساری فیسلٹیز کے ساتھ آگے گواہی دیتے نظر بھی آتے ہیں. کیا نہیں ہمارا خدا تو راست بازوں کا خدا ہے، وہ تو سچوں کا خدا ہے، وہ تو نیکوں کا خدا ہے. تو پھر ان کی دعائیں جو سنتا ہے وہ کیا ہوگا؟ سوال ہے، آتا ہے سوال ہے یا ایسا گمان آتا ہے کہ ایک آتا ہے کہ نہیں آتا ہے کہ ہم خوف میں زندگی گزاریں، ڈرتے اور کانپتے ہوئے زندگی گزاریں، اور یہ اپنی مرضی کی زندگی گزاریں، اپنی مرضی کے کام کریں، اپنی مرضی کے فیصلے کریں، اپنی مرضی کی راہیں سنیں، اپنی مرضی کی ساری وہ حرکات کریں جو خدا پسند نہیں کرتا، اور پھر بھی انہیں کے منہ سے گواہیاں بھی سنے ہم. اس میں کیا ہے؟ پہلے تو سویا ہے کہ نہیں ہے؟ ایسا ہی ہے نا، یہ تو کچھ ہے نا جو سیکھنے سے ہم قاصر ہیں یا سمجھنے سے. چل ایک بات کرتے ہیں، خدا کتنے بلند بات بولو، ایک ہی خدا ہے. سنے جائے ہمارا خدا ایک ہی خدا ہے. کام کتنے کام یہ اور تعلیم ہی ایک ہی ہے. یہ ہو گیا. آپ صرف مسیحیوں کی بات نہیں کرتے، دوسرے مذاہب کو بھی دیکھتے اور بت پرستوں کو دیکھ لو، وہ بھی کہتے ہیں یہی بھگوان ہے. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ جتنے بھی فرقے ہیں، مذاہب ہیں، قبیلے ہیں، قومیں، جتنی بھی قومیں ہیں، جتنے بھی قبیلے ہیں، جتنے بھی ادیان ہیں، جتنے بھی مذاہب ہیں، وہ سبھی اس بات پر متفق ہیں کہ ایک ہی خدا ہے، ایک ہی خدا ہے. اور ایک ہی خدا ہے تو اس کا کلام بھی ایک ہی ہے. اور کلام بھی ایک ہے، خدا بھی ایک ہے. یہ سارے ہی مذاہب مانتے ہیں. بھائی کون ہو ایسا؟ یہ سارے ہی مذاہب اس بات پر کامل یقین رکھتے ہیں کہ ایک ہی خدا ہے.
اور ہمارا بھی کامن ایمان ہے کہ ایک ہی خدا ہے. لیکن جب ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو پھر اندر ایک ضرور خلل سا پیدا ہوتا ہے, الجھن سی آتی ہے. ایک ہی خدا ہے اور اقامت وہ کرانا کرنا ہے. وہ دکان سے وہ ریڈیو کو سنتا ہے, پھر آسمان میں پیچھے سنتے ہیں. کیسا خدا ہے؟ یہ کیا طریقہ ہے کام کرنے کا؟ لکھ کے کچھ اور کہتا ہے لیکن عمل میں وہ کچھ اور لاتا ہے. کیا یہ ہمارے خدا کی شان ہے؟ ہرگز نہیں, ہرگز نہیں ہے. ہمارا خدا جو کہتا ہے وہی کرتا ہے, جو فرماتا ہے اسی کو عمل میں لاتا ہے. تو پھر اس میں کیا راز ہے, کیا ہے؟ آپ ایک بات ذرا دھیان سے سنیے. جو بائبل میرے پاس ہے, یہ ایمان ہے کہ آپ سب کے پاس بھی وہی ہے, آپ بھی وہی پڑھتے ہیں. اگر یہ بائبل میں پڑھ رہا ہوں, اس میں دو خداؤں کا ذکر ہے. اس میں دو خداؤں کا کم از کم ذکر ہے. ایک جہان کا خدا, ایک جہان کے ساتھ آسمان و زمین کا بھی خالق اور مالک پڑھا ہے. دوسرا خدا کا تذکرہ ملتا ہے تو پھر خدا پھر اور بھی ہے نا, ہے نا. یہی ہے, یہی ہے وہ نقطہ کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. کوئی اور بھی خدا ہے, کوئی اور بھی سنتا ہے, کوئی اور بھی ہماری خواہشات کو, ہماری ڈیمانڈس کو, ہماری ضروریات کو پورا کرتا ہے. کوئی اور بھی ہے جس کو معجزات کی قوت دی گئی ہے, قدرت دی گئی ہے. کوئی اور بھی ہے جس کو یہ سب کچھ دینے کی قوت دی گئی ہے, اور یہ دینے والا بھی وہی قابل مجید ہے. اے خدا نے کون پڑھا ہے؟ اس جہان کے خدا نے ان لوگوں کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے. تو ہے ایک خدا اور بھی. اور پھر لکھا ہے, اگر ہم دوسرا تسلونیکیوں اس کے دوسرے باب کی 11 آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ جب وہ حق کو پہچاننے سے انکاری ہوتے ہیں, جب حق کو جاننے سے انکاری ہو جاتے ہیں تو خدا انہیں گمراہ کرنے والی لوگ کے حوالے کر دیتا ہے. یہ خدا ہی کرتا ہے. جب آپ حق کو مانتے نہیں, حق کو پہچاننے سے ہی انکاری ہیں, تو وہی پھر کرتا ہے کہ آپ کو گمراہ کرنے والی تاثیر یہ حوالے کر دیتا ہے کہ جاؤ آپ اندھیروں میں بھٹکتے پھرو, کرو اپنی زندگی کی خواہشات پوری. اور ان کو اختیار بھی وہی خدا دیتا ہے کہ جو یہ چاہتے ہیں تو ان کی زندگیوں میں وہ کرتا جا. یہ گھر مانگتے ہیں ان کو دے گا, یہ گاڑی مانگتے ہیں ان کو دے گاڑی, یہ جو مانگتے ہیں ان کو دے دو. اگر انہوں نے طے کر لیا ہے کہ ہمیں اپنی ہی خواہشات کو پورا کرنا ہے تو کر ان کی خواہش کو. یہ جو گوہیاں ہیں نا, یہ بڑی بڑی بھیڑیں, کبھی غور کیا ہے وہاں پر جو لاکھوں کی تعداد میں لوگ جمع ہوتے ہیں, کوئی کلام کی بھوک لے کر جاتا ہو, کوئی کلام کی پیاس لے کر جاتا ہو, ان کے اندر اپنی ہی ضروریات ہوتی ہیں, اپنی ہی خواہشات لے کر وہ لوگ جاتے ہیں اور پوری بھی ہوتی ہیں. کہ کیوں نہ غربت میں بند, جب ڈیمانڈیں پوری ہوتی ہیں, جب خواہشات کی تکمیل وہاں پر ملتی ہے تو آٹومیٹیکلی سسٹم ہے کہ بھیڑ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. یہ سوچے دن آپ کی رائے سے ایک بھیڑ چلتی تھی کیونکہ کھانا ملتا تھا, روٹی ملتی تھی, چنگائی ملتی تھی, شفائی ملتی تھی, معجزات ہوتے تھے. لیکن پھر وہ چند دنوں کے حساب سے سب سب یہ بھیڑ ہی رہتی ہے, کبھی یسوع کی بھیڑ نہیں.
وہ چاہتا ہے اس میں سے بھیڑیں آئیں اور میری آواز کو وہ سنیں. تو اب جو دل میں گمان آتا تھا تو ایک الجھن سی پیدا ہوتی تھی، وہ میرا خیال ہے تھوڑی سی کھل گئی ہوگی کہ اصل میں ہے وہ کوئی اور ہے جو دنیاوی باتوں کو پورا کرے گا. کئی ساری مثالیں ہم ایسے لوگوں کی سنتے رہتے ہیں، بلکہ یہاں تک سنا ہے، میں نے ان کانوں سے سنا ہے. ہمارا ایک بھائی ہے، بڑی باقاعدگی کے ساتھ وہ اپنے گھر میں خدا کی محفل کو سجاتا ہے، لوگوں کو بلاتا ہے، بڑے بڑے کارکنوں کو بلاتا ہے. وہ مجھے بتاتا ہے کہ میں قصور سے آ رہا تھا تو میری گاڑی میں پیٹرول ختم ہو گیا. میری گاڑی میں پیٹرول ختم ہو گیا. اب میں نے لاہور آنا تھا تو میں نے پیٹرول قریب ہے تو میں نے خدا سے دعا کی کہ خدا آج تم میری مدد کر دے، میرے واسطے نا پیٹرول کا انتظام کرو. تو میں نے گاڑی کو سمجھ مارا اور گاڑی کا ہو جائے گی. وہ گڈی لاہور ہے آج وہ میرا پڑھنے کی خواہشات احترام کا گھر اور پورا کر دینا فوراً. یہ ہے زمین کا خدا، جسمانی خدا جو جسم کی ہر ڈیمانڈ کو، جسم کی ہر خواہش کو، جسم کی ہر ضرورت کو وہ پورا کرتا ہے. تو بڑا ضروری ہے کہ ہم ان باتوں کو ٹھیک طرح سے جان سکیں، ٹھیک طرح سے ان کو سمجھ سکیں. خدا ایک ہی ہے، لیکن اسی نے ایک اور بھی کھڑا کر دیا ہے. اگر ہم جب اس کو جاننا نہیں چاہتے، جب ہم اس کو پہچاننا نہیں چاہتے، جب اس کی سننا نہیں چاہتے، تو پھر وہ گمراہ کرنے والی تفسیر کے حوالے کر دیتا ہے کہ اب گمراہی نہیں تھی، گمراہ ہوتے رہو اور برباد ہوتے رہو اور تباہ ہوتے رہو. ہماری جتنی بھی دعائیں ہیں اگر ان میں خدا کی مرضی شامل ہے، وہ کلام کے عین مطابق ہے، وہ شریعت میں رہتے ہوئے رکھی گئی ہے خدا کے سامنے، تو پھر ایمان رکھیں کہ خدا جو اپنے کلام کو پورا کرنے والا ہے وہ ضرور ہماری ان دعاؤں کو پورا کرے گا، ان کا جواب دے گا، لیکن اپنے وقت پر. ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے جب خدا یسوع مسیح بپتسمہ لے کر بیابان کو چلے گئے اور 40 دن کے بعد ان کی آزمائش کا وہ دورانیہ ختم ہوا، تو وہاں پر ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے. اب یسوع مسیح بپتسمہ لے چکے ہیں، 40 دن کی کڑی آزمائش وہ جھیل چکے ہیں، عبور کر چکے ہیں، اس پر فاتح ہو چکے ہیں. اب جیسے ہی 40 دن کا وہ دورانیہ ختم ہوا ہے تو لکھا ہے شیطان اس کے سامنے آ کھڑا. اب شیطان آگے سوال کیا کرتا ہے؟ پہلا سوال کیا کرتا ہے؟ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو ان پتھروں سے دے کہ روٹیاں بن جائیں. ہم کو جانتا تھا کہ 40 دن کا واقعہ کیا ہے، ایک کڑی آزمائش سے گزرا ہے. اب اس کو جسمانی بھوک ضرور لگی ہوگی. اب ذرا دھیان کیجیے، شیطان کیا نہیں جانتا کہ یہ کون ہے؟ اس نے اقرار کیا، جانتا ہے. تو پھر اس کی جرت کیسے ہو گئی کہ وہ یسوع کو آزما رہا ہے، اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ کہاں سے آ گئی یہ جرت؟ جب وہ جانتا ہے کہ میرا بھی خالق اور مالک یہی ہے، اسی نے مجھے بنایا ہے. تو اسی کو ہی آگے
ایک الجھن میں الجھانا چاہتا ہے. اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو ان پتھروں سے کیا ہے روٹی بن جائے. لیکن یسوع نے کیا کہا؟ انسان سے روٹی ہی سے زندہ نہ رہے گا بلکہ ہر ایک اس بات سے جو خدا کے زمین سے ملے، اسی سے زندگی، اس کے کلام سے زندگی. لیکن ہم تو کان پھیر لیتے ہیں شریعت کو سننے سے، تو پھر زندگی کہاں رہی ہماری؟ کلام سے تو بوریت شروع ہو جاتی ہے، تو پھر زندگی کی نیند بھی کیسے رکھ سکتے ہیں ہم؟ پھر کیا ہے؟ پھر کیا ہے کہ اس نے ایک پل میں اس کو ساری دنیا کی شان و شوکت، حکومتیں، سارے اختیارات دکھائے اور کہا یہ سب کچھ میں تجھے دے دوں گا کیونکہ یہ میرے اختیار میں ہے. یہ دنیا پیدا ہو جائے، یہ دنیا کی ایشوئیت، یہ دنیا کی حکومتیں، یہ رتبے، یہ مرتبے، یہ کس کے اختیار میں ہے؟ شیطان کے اختیار میں. وہ کہہ رہا ہے اور یسوع سے سن رہے ہیں، یہ نہیں کہہ رہے تیرے اختیار میں، وہ سن رہے ہیں کیونکہ اسی نے تو دیا ہے یہ اختیار. اس کو کہہ رہا ہے کہ یہ میرے اختیار میں ہے اور یہ میں تجھے ابھی دینے کے لیے تیار ہوں، تو صرف مجھے جھک کر سجدہ کر. لیکن یسوع نے پھر جواب دیا کہ لکھا ہے کہ تو خدا اپنے خدا ہی کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر. تو جو شیطان جو جانتا ہے کہ یہ کون ہے، وہ اس کو آ کر آزماتا ہے. تو پھر ہم کہاں کھڑے ہیں؟ وہ ہمیں کیوں نہ الجھا کے رکھ دے گا، وہ ہمیں کیوں نہ گمراہ کر کے رکھ دے گا. حالانکہ جانتا ہے کہ جو میرے سامنے کھڑا ہے یا بیٹھا ہے وہی میرا خالق اور مالک ہے. لیکن وہ کس میں ہے؟ ایک جسم میں ہے. شیطان جانتا ہے کہ جسم کمزور ہے. یسوع نے بھی فرمایا جسم کمزور ہے لیکن روح تیار ہے، روح میں قوت ہے، روح میں قدرت ہے، لیکن جسم کمزور ہے. اور یہ بات شیطان اچھی طریقے سے جانتا ہے. وہ جسم پہ حملہ کرتا ہے. یسوع جسم نے کہا اور لکھا ہے کہ اسی میں روحیت کی ساری معمولی مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے. تو اس کے اندر جو تھا وہ ساری روحیت کی معمولی جو مجسم ہو گئی اس کے اندر سمائی ہوئی تھی. لیکن چونکہ وہ جسم میں تھا تو جسم کو بھوک لگتی ہے، جسم کو پیاس لگتی ہے، جسم کی خواہشیں پیدا ہوتی ہیں، جسم کی ڈیمانڈ ہوتی ہے. تو وہ جانتا تھا کہ اندر والا تو قوت والا ہے، قدرت والا ہے، اس کو تو میں چھو بھی نہیں سکتا بلکہ وہ تو مجھے بھی پسند کر سکتا ہے. لیکن جس میں ہے وہ کمزور. تو ہم چونکہ جسم رکھتے ہیں تو ہم بھی کمزور ہیں. یہ خواہشیں، یہ ضرورتیں، یہ جسم ہی میں آتے ہمیں دبا دیتی ہیں. ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارے اندر جو قوت اور قدرت رکھی ہوئی ہے وہ بڑی ہے، لیکن ہم ان ڈیمانڈوں کے سامنے جھک جاتے ہیں. اور کئی دفعہ ایسے تینوں فکروں کے سامنے صرف سجود ہو جاتے ہیں. کیوں؟ اور جسم کی خواہش پوری کرتی ہے. اچھا کام لینا ہے، اچھی گاڑی لینی، اچھی نوکری لینی، تو بات کھانے تک بھی بڑا کام کر بہت طریقے سے روز معلوم ہے. ایک تو بجلی لے کے آتے میں گئی بجلی کرتے تھا تو میں نوکری لاتے باقی. تو یہ جسمانی خواہشیں ہیں اور جسمانی خواہشیں پوری کرنے کا اختیار کسی اور کے پاس ہے اور اس کو دیا بھی ہمارے ہی خدا باپ نے. اور تب اس کو اس دوسرے کی زندگی میں کام کرنے کا موقع دیتا ہے جب ہم اس حقیقت کو پہچاننا نہیں چاہتے، اس حقیقت کو جاننا نہیں چاہتے. تو پھر وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تو بدلاؤ کرے وہ تیرا کام کرے گا اور وہ کر بھی دیتا ہے. وہ کر بھی دیتا ہے. تو یہ ہے وہ ایک چھوٹا سا کھیل جو میں آج بتانا چاہتا تھا. بہت بڑا کھیل ہے، بہت بڑا کھیل ہے. ایسی الجھنیں،
ایسی سوچیں، ایسے خیالات اکثر زندگی میں آ جاتے ہیں اور ہمیں آد پاتے ہیں کہ آج میں جو بھی مانگنے کا خدا کا آڈر دے دیتا، حالانکہ اس پہنتے جڑے اعمال ہیں وہ بھی سارے سامنے ہوتے ہیں، وہ اپنی ساسری کی لیکن پر ہوتا ہے وہ سارے سامنے ہوتے ہیں، اور نشانیاں بھی شروع کر دی سارے سامنے اپنے دیکھنا تو کس طرح کا بول چاہے وہ بھی سارے سامنے ہیں، لیکن گواہی ہے یہ جو مانگ رہی ہے نا یہ بڑی بہتر ہے۔ تو پھر ایک اور سوال سے جمعے کو میں اس صاحب کسی میٹنگ میں تھے، وہاں پر خدا کے خادم نے سکھایا کہ کہیں کا ماں میں دل سے پیار آ رہی اور نہیں خدا کے لیے آپ پسند آ رہی اور نہیں خدا وہ کہڑا عمل پسند آ رہا ہے، ایسا خیال آتا ہے کہ پتہ نہیں خدا کے لیے آپ پسند ہے پر ٹوٹتا رہ کے چلا نہیں، اور ہر ڈیمانڈ کا بھی خدا کے سامنے رکھتی ہے اور پوری کر دینا، ہمارا گناہ ایسا نہیں، اس کو جو پسند ہے وہ سب کچھ اس نے لکھ کر دے دیا ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ اس نے لکھ کر دیا ہے، کیا کیا اس کی ڈیمانڈ ہے، کیا کیا اس کے احکامات ہیں، کیا کیا اس کی تعلیمات ہیں، اس نے لکھ کر دے دی ہیں، تو پھر کیسے یہ گمان آ جاتا ہے وہ نہیں خدا کے لیے آپ پسند آ رہے ہیں۔ نکلیے ان باتوں سے باہر، نکلیے، اس کو جو باتیں پسند ہیں لکھ کر دی ہیں، جس طریقے سے ہم خدا کے پاس آ سکتے ہیں لکھ کر دے دیا ہے، جس سے اس کو خوشی ملتی ہے لکھ کر دے دیا ہے، جسے ہم اس کے پاس آ سکتے ہیں لکھ کر دے دیا ہے۔ تو پھر یہ خیال کہیں اور سے آتا ہے اور علی خدا کے لیے آپ پسند ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہم خدا کو جانتے نہیں ہیں، اس کو پہچانتے نہیں ہیں، اور کبھی اس کو جاننے یا پہچاننے کی سنجیدگی کے ساتھ کوشش نہیں کرتے۔ جب کوشش کریں گے اس کو جاننے کی، اس کو پہچاننے کی، تو خدا اپنے آپ کو ظاہر کر دے گا۔ تو آج چونکہ میں نے کہا تھا کہ میں زیادہ وقت نہیں دوں گا تو اس کو روکتے ہیں، بہت بڑا بھید ہے، بڑا کھولنے والا بھید ہے، بہت ساری باتیں جب کھلیں گی تو اپنے اور کھلیں گی، بہت ساری بوجھیں سول بوجھیں، بہت سارے ایسے وہ خیالات جو ہمیں ہی آ کے گمراہ کر دیتے ہیں، آپ ان سے نکل آئیں گے اور خدا کا اصل چہرہ کو کھول کر سامنے نکالیں گے۔ تو یہ جو گردوغبار ہے ایسے خیالات کی، یہ چھٹ جائے جب ہم سنجیدگی سے اس کی شریعت کو سننے کے لیے کان دھریں گے۔ جب وہ کان دے دیتا ہے کہ شریعت کو نہ سنیں تو تیری دعائیں بھی نہیں ہیں، اور آج وہاں سے پورا میرا عرب ہے، حالانکہ شریعت میں کور بھی نہیں ہوتی، شریعت میں کور بھی نہیں، شریعت والا کور آج بھی نہیں دکھتا، پہلے دن کی دعا ہر ہفتے پوری نہیں، بلکہ ہر روز پوری نہیں۔ جب وہ کان پھر دیتا ہے شریعت کو نہ سنے تو تیری دعائیں کی نفرت ہوتی، وہ آپ کی دعاؤں سے نفرت کرتا ہے، گھن کرتا ہے، وہ کہتا ہے پہلے میری سنو پھر میں تمہاری سنوں گا۔ تو ضروری ہے کہ پہلے ہم اس کی سنیں تاکہ وہ بھی ہماری سنیں۔ آمین۔ تو خدا